ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا گیا، کیا دینی تعلیم کے حصول کے لیے بیٹیوں کا گھر سے دور مدرسے کے ہاسٹل میں رہنا کیسا ہے؟ جو اسلام حج کے مقدس سفر کے لیے عورت کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسے گھر بغیر محرم کے سالوں تک گھر سے دور رہنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر مدرسے کے ہاسٹل میں رہنا جائز ہے تو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنا ناجائز کیسے ہے؟ اس کا جواب پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہو کہ دین اسلام علم و معرفت اور شعور و آگاہی کا دین ہے، کسی قیمت پر بھی جہالت و ناخواندگی کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اسلام بلا تفریق مرد و عورت ہر ایک کی تعلیم و تربیت کا قائل ہے، مگر کوئی اسلام کو خواتین کی تعلیم و تربیت میں رکاوٹ بنا کر پیش کرے تو یہ اس کی لا علمی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر لڑکیوں کو قدیم و جدید تعلیم و تربیت سے محروم رکھا جائے۔ ارشاد رب العزت ہے، فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل علم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی، فوقیت علم والے کو ہی ہے، اور چاہے مرد ہو یا عورت کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ اور احادیث مبارکہ میں ہے عورتوں کو تعلیم دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو درج ذیل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کی بیٹی ہو اور اس نے اسے اچھا ادب سکھلایا اور اچھی تعلیم دی اور اس پر ان انعامات کو وسیع کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، تو وہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ اور پردہ بنے گی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ عورتوں نے خطبہ نہیں سنا، لہٰذا انہیں نصیحت فرمائی اور صدقہ کا حکم دیا، تو کوئی بالی اور کوئی انگوٹھی ڈالنے لگی، جنہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے پلو میں لینے لگے۔ بخاری شریف۔ معلوم ہوا مجلس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورتیں بھی موجود تھیں، لیکن کسی وجہ سے وہ واعظ و نصیحت نہ سن سکیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باہر آ کر الگ واعظ فرمایا، تو عورتوں نے اپنے زیورات صدقہ کر دیے۔ اگلی حدیث و مبارکہ میں باندی کو تعلیم دلانے کا دگنا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس کوئی باندی ہو پھر وہ اسے مؤدب بنائے اور تعلیم دلائے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرے، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندی کی تعلیم کے لیے دگنا اجر و ثواب فرمایا ہے، تو پھر اپنی حقیقی بیٹی کی تعلیم سے منع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن حقیقی بیٹی کی تعلیم، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقی بیٹی کی تعلیم و تربیت کرنا بدرجہ اولا بہتر عمل ہے۔ درج ذیل حدیث مبارکہ میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی، بلا تفریق فرمایا بہتر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم دے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ بخاری شریف۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ پھر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہیں، ضابطہ حیات ہیں، تو پھر ہمیں عورتوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دن مقرر فرمایا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی جانب مرد ہم سے آگے نکل گئے، لہٰذا ہمیں ہمارے استفادہ کے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کا وعدہ فرما لیا، ان سے ملے، چنانچہ نصیحت فرمائی اور اوامر بتائے۔ ان کے ساتھ ہی ان سے فرمایا، تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے 3 بچے آگے بھیجے مگر وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ ہو جائیں گے۔ ایک عورت عرض گزار ہوئی کہ 2 بچے، فرمایا کہ 2 بچے بھی۔ بخاری شریف۔ بیان کردہ حدیث مبارکہ میں بھی مسلمان میں مرد و عورت شامل ہیں، نہ کہ صرف مسلمان مردوں کے لیے حکم صادر فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ امام طبرانی نے یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ مذکورہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں مردوں کی طرح عورتیں بھی تعلیم حاصل کرنے کا مکمل حق رکھتی ہیں۔ لڑکیوں کے لیے بھی دینی تعلیم جائز ہونا اور کالج و یونیورسٹی کی تعلیم جائز نہ ہونا یہ اسلام کا تصور تعلیم نہیں ہے۔ اسلام میں تو سرے سے دینی و دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم بندی ہی نہیں ہے، بلکہ 1780 میں برِ صغیر پر انگریز کے مسلط ہونے سے پہلے دنیا بھر میں کسی جگہ دینی و دنیاوی تعلیم میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ تمام مدارس میں ہر قسم کے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر جنگی قیدیوں کو فدیہ کی بجائے مدینہ منورہ کے مسلمان بچوں کو جو تعلیم دینے کی آپشن دی تھی وہ عصری علوم کی ہے، نہ کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کی۔ عظیم مورخ اور سیرت نگار محمد بن سعد روایت کرتے ہیں، جب غزوہ بدر کے موقع پر 70 کافر قیدی ہوئے تو 4000 درہم ان کی رہائی کے لیے رقم مختص کی گئی کہ جو شخص 4000 درہم دے اس کو آزاد کر دیا جائے گا، خواہ وہ مکہ کی ریاست ادا کرے یا وہ قیدی خود اپنے پاس سے ادا کر دے۔ ریاست مدینہ اس وقت مالی لحاظ سے کمزور تھی، وسائل کی ضرورت تھی۔ 70 قیدی تھے، 4000 درہم فی کس سے ایک معقول رقم آنی تھی، مگر اتنی معقول رقم کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و تعلیم کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اعلان فرمایا کہ 4000 درہم ہر جنگی قیدی کی رہائی کا ظرف فدیہ ہے، مگر جو جنگی قیدی میری ریاست مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دے اسے بغیر زر فدیہ آزاد کر دیا جائے گا، اور ان بچوں میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کو اتنا ہی اہم اور ضروری قرار دیا جتنا کہ مردوں کی۔ اسلامی معاشرے میں کسی طرح مناسب نہیں کہ کوئی شخص لڑکی کو لڑکے سے کم درجہ دے کر اس کی تعلیم و تربیت نظر انداز کر دے۔
جس طرح معاشرے میں مردوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے عورتوں کی تعلیم و تربیت بھی بہت ہی اہم ہے۔ تمام شعبہ زندگی میں عورتیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ان کو جدید و قدیم تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جائے گا۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی عورتیں ممکنہ حد تک ہر محاذ پر مردوں کی مدد کے لیے شامل ہوتی تھی۔ احادیث مبارکہ میں ہے، حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 جہاد کیے۔ میں غازیوں کی منزلوں میں ان کے پیچھے رہتی تھی اور ان کے لیے کھانا بناتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور بیماروں کے لیے علاج کا انتظام کرتی تھی۔ صحیح مسلم، ابن ماجہ۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شریک جہاد ہوتی تھی۔ ہم مسلمان مجاہدین کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی، نیز شہیدوں اور زخمیوں کو مدینہ منورہ پہنچاتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آج بھی میڈیکل میں، نرسنگ میں، گائنی میں اور خواتین سے متعلق دیگر شعبہ جات میں، درس و تدریس میں، لیڈی ڈاکٹرز میں خواتین کی بہت ضرورت ہے تاکہ عام حالات یا ہنگامی صورت میں خواتین اہم کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح خواتین سے تعلق رکھنے والے دوسرے شعبہ جات میں بھی خواتین کو ذمہ داریاں تفویض کرنے سے پہلے ان کی ہر سطح پر تعلیم و تربیت ہونا ضروری ہے۔ لہذا اسلام لڑکیوں کو دینی و عصری علوم سکھانے کا قائل ہے، ہر طرح کے جدید و قدیم تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے، مکمل حق دیتا ہے، اور کالج و یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لڑکیوں کا ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ لڑکیوں کا محرم کے بغیر ہاسٹل میں رہ کر سالوں تک تعلیم حاصل کرنا جائز کیسے ہے، جبکہ بغیر محرم حج پر جانا تو جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے نفس مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 دن کا سفر نہ کرے مگر اپنے محرم کے ساتھ۔ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف میں بھی ہے۔ بعض روایات میں 2 دن، 1 دن، 1 رات کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن نفس مسئلہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں سفر بہت کٹھن اور پرخطر ہوتے تھے۔ زیادہ تر سفر پیدل یا گھوڑوں اور اونٹوں پر کیا جاتا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے کئی ہفتے اور مہینے صرف ہوتے تھے اور بڑی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ بڑے کٹھن سفر تھے اور جنگلوں، بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ نیز دوران سفر چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفری تکالیف اور خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے انہی کے باعث عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع فرمایا تاکہ اس کی عفت و عصمت کی حفاظت ہو سکے۔ دوسری طرف ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھا تو نہیں لیکن سنا ضرور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم ضرور دیکھ لو گے کہ ایک بڑھیا، ایک عورت ہیرا سے چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن اسے خدا کے سوا کسی دوسرے کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھ لیا کہ ایک بڑھیا نے ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اسے خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ امن و امان قائم ہونے پر اکیلی عورت کا سفر کرنے کے بارے میں ہے، یعنی اس وقت عفت و عصمت محفوظ ہو چکی تھی اور سفر میں عورت کا محرم ساتھ ہونے کی شرط لگانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ وہ دکھ درد میں
اس کی دیکھ بھال کرے اور عزت کا خیال رکھے۔ لہٰذا ہمیں اس علت اور پس منظر کو مد نظر رکھنا چاہیے جس کی بنا عورت کو محرم کے بغیر متعلقاً سفر یا سفر حج پر جانے سے منع کیا گیا تھا۔ آج ذرائع مواصلات بہت ترقی کر گئے ہیں، بے شمار سفری سہولیات و آسانیاں میسر آ چکی ہیں۔ دوران سفر سیکیورٹی وغیرہ کے مسائل بھی نہیں رہے اور حج کی ادائیگی کا باقاعدہ ایک منظم نظام ترقی پا چکا ہے۔ حکومتی سطح پر گروپ تشکیل دیے جاتے ہیں جو محرم کی طرح ہی خواتین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور خواتین کو اس طرح کے مسائل و خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو پرانے وقتوں میں درپیش ہوتے تھے۔ گویا ریاست کی طرف سے ملنے والی سیکیورٹی اور سیفٹی محرم بن گئے ہیں، کیونکہ حکم محرم کی حکمت یہی تھی۔ لہٰذا ان سفری سہولیات کے ساتھ جب عورتوں کے بااعتماد گروپ میں جہاں مرد و خواتین اور فیملیز اکٹھی ہوں اور خواتین کی کثرت ہو تو یہ اجتماعیت محرم کا کردار ادا کرتی ہے۔ ان حالات میں عورت محرم کے بغیر عام سفر بھی کر سکتی ہے اور حج پر بھی جا سکتی ہے۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کو شرم و حیا اور اپنی عزت کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ سورہ النور۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے، اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصہ کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑے رہیں دوپٹے اور چادریں، اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں چادریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں۔ سورہ النور۔ اور حدیث مبارکہ میں شرم و حیا کا خیال رکھنے کی اہمیت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ لہذا مدرسہ ہو یا کالج یا یونیورسٹی، اگر ادارے کی انتظامیہ لڑکیوں کی عزت و عصمت کا خیال رکھے اور ان کی حفاظت کی پوری ذمہ داری سے ضمانت دے تو لڑکیاں محرم کے بغیر بھی ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر لڑکیوں کی عزت و ناموس محفوظ نہ ہو، خواہ وہ دینی مدرسے کا ہاسٹل ہو کیوں نہ ہو، وہاں بھی لڑکیوں کا رہنا جائز نہیں۔ اسلام کا اصل مقصد مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو عفت و حیا اور ایمان کی دولت نصیب کرے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پاک ذریعے سے رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اسباب فراہم کرے۔ ہمیں علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے اور ان سے پیار کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے کاموں کی اور اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔